بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کے 20ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں سورہ نمل کا بقیہ حصہ ہے، سورہ قصص مکمل ہے اور سورہ عنکبوت کا پہلا حصہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ نمل کے بقیہ حصے میں 2 مضامین ہیں۔ توحید کے متعلق 5 دلائل ہیں کہ آسمان، زمین، بارش اور کھیتیوں کا خالق وہی ایک اللہ ہے۔ زمین، نہریں، پہاڑ اور سمندروں کا نظام بھی وہی چلاتا ہے۔ نمبر 3، مجبور، بے کس اور بیمار کی پکار اس کے علاوہ کوئی نہیں سنتا۔ پھر نمبر 4، بحری اور بری تاریکیوں میں راستہ وہی دکھاتا ہے، اسی نے ہواؤں کا نظام چلایا ہے۔ نمبر 5، پہلی بار بھی اسی نے پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، رازق بھی وہی ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، پہاڑ بادلوں کی طرح ہوا میں اڑیں گے، روز قیامت سب جمع ہوں گے اور نیک لوگوں کو ان کی اچھائیوں کا انعام ملے گا جنت، اور برے لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ملے گی یعنی جہنم۔ استغفر اللہ۔ پھر سورہ قصص میں 2 واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی قصہ موجود ہے، جس کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو فرعون نے جو ہے وہ اس کو خبر ملی کہ جو ہے ایک ایسا شخص پیدا ہونے لگا ہے جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی بیٹا پیدا ہوتا لڑکا، اس کو شہید کر دیا جاتا تھا، اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ تو اس نے ایسا ہی کیا کہ بیٹوں کو تو قتل کروا دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، تو وہ فساد کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت جو ہے اسی کے گھر میں پروان چڑھایا، اور اس کی جو والدہ تھی اسی کے پر جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ حلال تھا، باقی تمام عورتوں پر دودھ حرام تھا۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حقیقی والدہ سے ہی دودھ پیا، اور اسی فرعون کے گھر میں ہی پروان چڑھے، کیونکہ فرعون کی جو بیوی تھی اس نے جو ہے وہ اس کو یہ بچہ بہت پیارا لگا، اس نے کہا کہ یہ میں اس کو اپنا بیٹا بنا لیتی ہوں۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پروان چڑھے۔ پھر ایک قرطبی کا قتل ہو گیا، 2 لڑ رہے تھے تو آپ نے ان کو چھڑانے کی کوشش کی، ایک جو ہے اس کو جو آپ کا جو ہے وہ مکہ لگا اور وہ شہید ہو گیا، مر گیا۔ تو اس کے بدلے میں جو ہے آپ کو جو ہے وہ سزا دینا تھی، تو آپ جو ہے وہاں سے جو ہے مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ ایک لمبا سفر تھا، خیر لمبا سفر کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ بڑی مشکل سے وہاں مدین میں پہنچے ہیں، اور وہاں پر جب آپ نے کنویں کے قریب جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ٹھہراؤ کیا اور وہاں پانی پیا، تو وہاں پر دیکھا کہ جو ہے وہ بہت سی جو ہے وہ بکریاں جو ہیں ان کو جو ہے وہ خواتین پانی پلانے آئی ہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ ایک گروہ جو ہے جو ظالم گروہ تھا اور طاقتور گروہ تھا، تو انہوں نے ان کی پانی پلاتے ہی بکریوں کو جو ہے پانی پلانے کی بجائے خود اپنے جانوروں کو پانی پلانا شروع کر دیا، حالانکہ اس کو پانی جو ہے وہ خود ان لڑکیوں نے خود پانی بھرا تھا کنویں سے، مشکل مرحلہ تھا۔ لیکن اب یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ظلم دیکھا تو فوراً جو ہے انہوں نے جو ہے ان ظالموں کو وہاں سے بھگایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت بھی دی تھی، تو اس وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور جو بکریوں کو پانی جو ہے وہ لڑکیوں نے پلایا اور وہ اپنے گھر چلی گئیں۔ اس وقت آپ نے کنویں پر ان کے نزدیک بیٹھ کر یہ دعا مانگی، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، اے اللہ تو خیر جو میری طرف نازل کرنے والا ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے وہ لڑکیاں جو ہیں 2 لڑکیاں آئیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا والد جو ہے جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، تو ان کو انہوں نے کہا کہ ہمارا والد آپ کو بلاتا ہے۔ تو آپ وہاں چلے گئے ان کے گھر میں، تو ٹھہرنے کا بھی انتظام ہو گیا، اور وہاں جو ہے آپ کو روزگار بھی صورت میں مل گیا کہ 7 سال آپ جو ہے وہ اس گھر کی خدمت کریں گے۔ تو پھر جو ہے ایک بیٹی سے ان کا نکاح بھی ہوا۔ جب آپ ان کو لے کر اپنی زوجہ کو جا رہے تھے تو طور کے پہاڑ کے نزدیک آپ نے روشنی دیکھی، اور جیسے ہی روشنی دیکھی تو آپ نے کہا کہ شاید کوئی آگ کا انتظام ہو جائے، سردی بہت زیادہ ہے۔
تو جب وہاں پہنچیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ان اللہ، کہ میں اللہ ہوں، اور جو ہے یہ تم جو ہے وہ ایک پاک وادی طویٰ میں موجود ہو، اور یہاں پر جو ہے وہ اپنے نالین جو ہیں اتار لو، یہ بڑی پاک وادی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور معجزات بھی دیے، ید بیضا اور عصا کا جو ہے سام بننا۔ تو جیسے ہی سام بنا تو آپ تھوڑا سا ڈر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے ڈرو مت، یہ وہی اژدہا ہے، عصا ہے جو اژدہا بنا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی کہ فرعون جو ہے فساد کر رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ اس کو اللہ کی طرف لاؤ۔ تو آپ نے جو ہے وہ دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ساتھ دیا، اور اس طرح دونوں جو ہیں نبی وہ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو ایک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ فرعون جو ہے وہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور آپ کو جادوگر معاذ اللہ کہنا شروع کر دیا۔ پھر جب جادوگر اس نے بھی اکٹھے کیے، اور ایک میدان میں اس نے جو ہے وہ جادوگروں نے رسیاں پھینکیں، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ اژدہا بن گیا اور ان سارے سانپوں کو کھا گیا۔ تو وہ جادوگر جو ہیں وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ فرعون جب یہ دیکھا اس نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر کیوں اسلام قبول کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پر کیوں ایمان لے آئے ہو؟ تو اب میں تمہیں سزا کے طور پر تمہارا ایک طرف سے بازو کاٹوں گا اور دوسری طرف سے تمہاری ٹانگ کاٹوں گا۔ تو جو جادوگر تھے وہ اتنے زیادہ جو ہیں وہ آپ موسیٰ علیہ السلام پر چونکہ اتنا ایمان تھا ان کا مضبوط تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دیا، اور پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ تو جو کرنا ہے اس دنیا میں ہی کر سکتا ہے، اور آخرت میں جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اور جادوگر جو ہیں وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو اس کے بعد جو ہے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ یہاں سے جانے کی اجازت دے، لیکن فرعون نے جانے کی اجازت نہیں دی۔ پھر ایک رات جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے سارے جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر دریائے فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جو ہے جب فرعون کو پتہ چلا، اس نے تعاقب کیا، آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دریا میں جو ہے وہ رستہ بنا دیا، اور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے وہاں سے بحفاظت گزر گئے۔ لیکن جب فرعون نے یہ دیکھا کہ میں بھی گزر جاتا ہوں، تو وہ درمیان میں پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس سمندر کو کہ واپس اپنی جگہ پر آ جائے۔ تو سمندر جو ہے وہ جو ہے اپنی جگہ پر واپس آ گیا، اور جیسے ہی پانی کی دونوں طرف سے جو ہے اس کا زور پڑا، تو وہ فرعون جو ہے اور اس کا جو بھی اس کے ساتھی تھے وہ سب کے ساتھ پانی میں غرق ہو گئے، تو ڈوب گئے۔ تو اس طرح سے یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی واقعہ سورہ قصص میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا جو واقعہ ہے، کہ قارون جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہی تھا، لیکن مال و دولت ہونے کی وجہ سے وہ غرور میں گھمنڈ میں آ گیا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنا ہی نمود و نمائش میں ایک دفعہ جب نکلا تو لوگ اس کی طرف دیکھ کر حسرت سے دیکھنے لگے کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ دولت ہو۔ تو لیکن جب وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جہاں اس نے محل بنایا تھا اس پہ اندر داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں دی، اور پہلے ہی اس کی جان جو ہے وہ نکل گئی اور وہ مرا گیا، تو اس وقت پھر لوگ جو ہے ان کو پتہ چلا کہ حقیقی بادشاہی اللہ کی ہے، اور انسان کو جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ خواہشات نہیں کرنی چاہیے کہ دوسروں کو دیکھ کر جو ہے انسان جو ہے وہ اپنے ایمان کو سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پھر اس کے بعد سورہ عنکبوت کا ابتدائی حصہ ہے جس میں 3 مضامین ہیں، جس میں پہلا مضمون توحید ہے۔ مشرکین کے بت جو ہیں وہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں، عنکبوت کا مطلب مکڑی کا جالا ہے۔
تو مکڑی کا جالا بڑا ہی کمزور ہوتا ہے، اور ایک ہاتھ سے ہی جو ہے وہ آپ ذرا سا بھی کوئی اس کو سائڈ لگے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو مشرکین کے بت جو ہیں وہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں۔ اس کے بعد رسالت، آزمائش من جانب اللہ ضرور آتی ہے۔ اس ضمن میں چند انبیاء کرام کے واقعات موجود ہیں کہ آزمائش آئی اور انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔